الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے بائیکاٹ کر دیا کہ ہم کسی بینکویٹ لان اور ہال جہاں پر مخلوط نظام ہو، موسیقی ہو، جہاں گانے ہو، باجے ہو، ہم وہاں پر نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ اور یہ میرے مولا کا کلام میرے ہاتھ میں ہے۔ کئی لوگوں نے کہا نکاح ہم نے منع کر دیا، ہمیں نہیں پڑھانا، کسی اور کو ڈھونڈ لو۔ اور صرف نکاح نہیں، ہم نے یہ بھی کہا کہ تمہاری شادیوں میں دعوتوں میں اگر موسیقی ہوگی، گانے ہوں گے تو ہم اس میں بھی شرکت نہیں کریں گے۔ یہ کوئی دعوت دینے آتا ہے؟ پہلے ہم اس سے پوچھتے ہیں، کہا نہیں مولانا صاحب مجبوری ہے، کارڈ اٹھا کر ایسے ہماری باسکٹ میں ہم ڈال دیتے ہیں، السلام علیکم، بڑی مہربانی تمہاری، بہت شکریہ تمہاری محبت کا۔ آپ اور ہم اگر مضبوط ہو جائیں یہ چیز ختم ہو سکتی ہے معاشرے سے۔ یہ نحوست ہے۔ ہم آپ خوش ہوتے کہ ارے موسم اچھا ہو جائے گا، ماحول اچھا ہو جائے گا۔ وہ بے وقوف آدمی ایک شخص جو تھا وہ تو مولانا صاحب موسیقی سے سکون ملتا ہے، اطمینان ہوتا ہے دل کو۔ میں نے کہا شرم کر، میرا رب فرماتا ہے کہ سکون اور اطمینان تو میرے ذکر کے اندر ہے، تجھے موسیقی میں سکون ملتا ہے، جو اس میں راحت ملتی ہے۔ تو یہ شیطان کا یہ جربہ ہے۔ داؤد علیہ السلام کو عزیزان گرامی ان کی جمیعت کو توڑنے کے لیے اس خبیث نے یہ کام کیا۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ بھی ان دعوتوں کا بائیکاٹ کریں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو۔ ہم وہاں نہیں بیٹھیں گے جہاں حرام کام ہوتا ہو۔ حضور مفتی اعظم ہند ہمارے دادا مرشد، ہند میں لوگ انہیں اپنے گھروں میں بلاتے تھے، حضور آئیے آپ کے قدموں سے برکت ہو جائے گی۔ آپ جاتے، کھانا کھاتے، دعا کرتے، تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ ہند کے ایک گھر میں داخل ہوئے، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے سامنے نلکا خراب تھا، کچھ پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ دروازے پر کھڑے ہو کے کہنے لگے یہ کیا ہے؟ اہل خانہ نے کہا کہ حضور یہ نلکا خراب ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس کو بعد میں بنا لیں گے۔ فرمایا نہیں بعد میں نہیں، کہا یہ جتنا پانی گر رہا ہے یہ اسراف ہے اور اسراف حرام ہے۔ اور مصطفیٰ رضا خان اس گھر میں ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتا جہاں حرام کام ہوتا ہو، کیونکہ جہاں حرام کام ہوتا ہے وہاں اللہ کی لعنت برستی ہے، نحوست برستی ہے۔ نہیں چاہیے۔ آپ سے کہا حضور ایک منٹ ٹھہریے، ابھی پلمبر کو بلاتے ہیں۔ آپ دروازے کے باہر کھڑے رہے، پلمبر آیا، اس نے نلکا صحیح کیا، چیک کیا، پانی نہیں بہ رہا، پھر حضور مفتی اعظم ہند گھر کے اندر تشریف لائے۔ ہم اس کا حصہ کیوں بنے؟ ہم ایسے مجمع کا حصہ ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو خراب لگے، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ ہم نہیں آئیں گے تو آپ کی شادی تھوڑا ہی نہ رکے گی، آپ کا نکاح تھوڑی رکے گا۔ آپ کریں، لیکن یاد رکھنا ان قریب وہ گھڑی آئے گی جب اللہ کے حضور تمہیں کھڑا ہونا ہوگا، اس وقت پوچھا جائے گا